وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اس کائنات میں اللہ تعالی اپنی حاکمیت میں، اپنے وحدہ لا شریک ہونے میں اس قدر واضح احکامات نازل کر چکا ہے جن میں کسی بھی قسم کا شک انسان کو نہ صرف یہ کہ اس کے حقیقی مالک سے دور کر سکتا ہے، بلکہ کفر کی ان وادیوں میں دھکیل سکتا ہے جہاں سے واپسی کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ آپ اللہ سے دعا کیا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہیں میں تیرے ساتھ شرک نہ کر بیٹھوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اگر انجانے میں غلطی سے بھول ہو جائے میں تیرے ساتھ شرک کا ارتکاب کر بیٹھوں تو میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ اور عالم اسلام شروع دن سے لے کر آج تک، اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک یہ اپنی اصل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اس کی اصل یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمین پر بندگی ہے تو فقط اللہ کی، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کا راج ہوگا۔ اللہ کے سوا اگر کوئی اور سماج، کوئی رواج، کوئی معاشرہ، کوئی اس کے اوپر اپنی مرضی کی عبادت لے کر آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ عبادت نہیں، وہ دھتکارا ہوا عمل ہے۔ اور اس کائنات میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ جس میں ایک بیٹا اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، یا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اس بات کا فکر مند ہے کہ میری اولاد توحید والی بن جائے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو مشہور نام نبیوں میں سے آتا ہے وہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو جا کر اس بات کی دعوت دے دو کہ اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرو گے تو جنت، اگر توحید کے پیروکار بنو گے تو تمہارا ٹھکانہ ابدی جنت ہے، اور اگر وہ توحید کو نہیں مانتے تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔
نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے نکلے. قوم کا رویہ، قوم کا انداز اس قدر باغی تھا کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی سردی کی پرواہ کی، تیرے دین کی طرف ان کو بلایا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اے اللہ میں نے جب بھی ان کو تیری بخشش کی طرف بلایا کہ تیرے در پہ آئیں، سر جھکائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی پچھلی کوتاہیوں سے تیرے ہاں معافی مانگ لیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے میری بات سننے سے انکار بھی کیا اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اپنے سروں کے اوپر ڈال لیے. وَأَصَرُّوا، اور پھر انہوں نے اصرار کیا، ضد کے اوپر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اے اللہ وہ ایسے تکبر میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ نو جو بھی عذاب آنا لے آ. اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کے اوپر چوٹ لگاتا ہے، لے آ جس کو بھی لے کر آنا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے ان کو صرف ڈرایا ہی نہیں، میں نے ان کو خوشخبریاں بھی دیں. میں نے کہا کہ بخشش مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بخشش مانگو گے وہ آسمان سے بارشیں عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم ہاتھ اٹھاؤ دل کی شرمندگی کے ساتھ، سر جھکا کر اس کے سامنے آؤ، آنکھ میں آنسو لے کر آؤ، وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا، نہریں بھی دے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا. لیکن اللہ انہوں نے نہیں مانا. رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بڑا مغلوب ہو چکا ہوں، انہوں نے مجھے بے بس کر دیا ہے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اگر زمین کے اوپر ان کافروں کا کوئی ایک گھر بھی سلامت رہا تو اے اللہ تیری عبادت نہیں ہونے دیں گے. اے اللہ ان کو مٹا دے، ختم کر دے. بد دعا دے دی اپنی قوم کو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا قَدْ آمَنَ، اے نوح آپ کی قوم 950 سال کے عرصے میں جو نہیں مانے، جو مان گئے ہیں اب بچیں گے صرف وہی. اللہ کے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ایک کشتی بنائیے. کشتی بنائی. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا ان ربی غفور الرحیم، کہا اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے اس نے چلنا ہے اور اللہ کے حکم سے اس نے رکنا ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. میرا بھائی آگے کا واقعہ بڑا ہولناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا طوفان گنا جاتا ہے، جہاں آسمان سے بھی پانی ہے اور زمین بھی ابل رہی ہے، ہواؤں کے تھپیڑے ہیں اور بڑے بڑے پہاڑوں کی مثالیں دینے والے اس دن دیکھتے رہ گئے کہ پہاڑوں سے بھی اونچی لہریں ہیں کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، لیکن یہ توحید والوں کی کشتی ایسی کشتی تھی کہ بڑی بڑی لہروں کے آگے بھی سلامت تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور کنارے پر دیکھا نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا کھڑا ہے. ایک طرف کشتی ہے، پھر لہریں ہیں، اور دوسری طرف اپنا بیٹا ہے. اب یہاں پر بحث شروع ہونے لگی ہے. ایک طرف اللہ کی وحی ہے، دوسری طرف انسان کی عقل ہے. ایک طرف شریعت الہی ہے، دوسری طرف انسانی عقل ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہماری کشتی میں آ جا.
ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ شریعت کی پکار تھی کہ اس کشتی میں جو سوار ہوگا، جو اس سفینہ توحید میں آئے گا، جو اس کشتی میں چڑھ جائے گا، جو توحید والوں کا ساتھ دے گا، بچ جائے گا۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، آج ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل، عقل بولی، وہ تھا تو نبی کا بیٹا لیکن عقل کا پرستار تھا۔ عقل کی بیس پہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تیر کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، شریعت نے پھر کہا کہ بیٹا آج وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ آج کسی نے بچنا نہیں ہے۔ ارکم معنا، کفر کو چھوڑ، شرک کو چھوڑ، گندی جگہوں کو چھوڑ، اللہ کی توحید میں آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ابھی بھی موقع ہے۔ لیکن جب 2 دفعہ کے موقع کو اس نے نہ سمجھا تو پھر قدرت الہی نے فیصلہ کر دیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن رب کا فیصلہ شریعت الہی کو نہیں مانا، عقل انسانی کے اوپر ڈٹا رہا۔ مالک نے درمیان میں اتنی بڑی لہر حائل کر دی، نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکا، نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکا، اور بیٹا غرق ہو چکا ہے۔ ونادى نوح الرب، پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، دعا کی، رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، میرے خاندان کا فرد تھا، جگر گوشہ تھا، اے اللہ اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ تیرا وعدہ سچا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرے وعدے کے اندر جھوٹ نہیں، شک نہیں، لیکن اے اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا، یا اللہ نے بات پوری نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ تیرا نہیں تھا، جو ہمارا نہیں بنا وہ تیرا کیا بنے گا؟ جو اللہ کو ایک نہیں مان رہا، جو اپنے دور کے 5 بڑے بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، لوگوں نے کہا، اپنی قوم نے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نوح کی باتوں میں نہ آنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 کی بندگی کرتے رہنا۔ میرا بھائی شرک ہے کیا؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا، آج کے مشرک سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے، سورج کو کس نے بنایا، کہتا ہے اللہ نے، چاند کی حرکتوں کے اوپر حکومت کس کی ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حسین آیا، حسین سواد کے ساتھ ہے، حسین، مکہ کے لوگوں نے اس کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، جا کر ان کو سمجھاؤ۔ اس نے آ کر وہ پیشکش کی، کہنے لگا اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، اگر نکاح کی خواہش ہے تو عرب کی بہترین خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کہنے لگا جی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں کچھ پوچھوں؟ کہنے لگا جی پوچھئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہنے لگا 7 خداؤں کو، ایک آسمان میں ہے، باقی 6 زمین میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ بارش کون اتارتا ہے؟ کہتا آسمان والا۔ اولاد کون اتارتا ہے؟ آسمان والا۔ خوشی اور غمی کون عطا کرتا ہے؟ آسمان والا۔ دن اور رات کو کون لے کر آتا ہے؟ کہا آسمان والا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر بتاؤ کہ باقی 6 کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ایک طرف میرا بھائی وہ منظر ہے
کہ جب پانی کی بڑی بڑی لہریں آئیں اور عقل انسانی اس وقت بول رہی ہو، مکہ کا مشرک بھی اس وقت کہا کرتا تھا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب بڑی بڑی لہریں آ جاتی طوفان میں پھنس جاتے، یہ مکہ کے کافر ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ سارے پکارا کرتے تھے ایک اللہ کو۔ لیکن یہاں پر جو نقطہ توحید ہمیں دے رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نہیں بنتا تو وہ آپ کا بھی نہیں بنتا۔ اور جب اگلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھا نوح علیہ السلام کا اپنا معاملہ، جب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کے حوالے سے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے پاس سفارش کی، وسیلہ ڈالا، لیکن اس سفارش کو ختم کر دیا گیا، مانا نہیں گیا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی تلاش کرتے ہو؟ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں بھی ذکر کیا تھا کہ سفارش اس کے پاس کی جاتی ہے جس کو علم نہ ہو، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر علم والا ہے۔ سفارش اس کے سامنے کی جاتی ہے جس کو کیفیات کا، حالات کا علم نہ ہو، اور اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ قریبی رشتے ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے کہ اللہ کے ہاں لوط اور نوح دونوں کی بیوی جہنمی ہے، حالانکہ وہ نبی کے گھر والیاں تھیں۔ آپ آگے بڑھیے، مثال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش اگر کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کرے، اگر کوئی اللہ کے پاس سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کرے، مثلا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن ابی، بڑا پکا منافق تھا، رئیس المنافقین تھا۔ ایک تو اس کا واقعہ، دوسری طرف ہے نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا ابراہیم، اس کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو اٹھایا اور کہا ان العین تدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غم زدہ ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو میرا بھائی دیکھو، وہ امام الانبیاء، اور دوسری طرف نوح علیہ السلام، جب نوح کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو میرے ذہن سے یہ عقیدہ ختم ہو جانا چاہیے کہ یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہے۔ اگر یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہوتی تو اللہ اپنے نبی نوح علیہ السلام کی بات کو رد نہ کرتا۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا، نجات کا معیار توحید ہے۔ عمر ابن ثابت، یہ وہ صحابی ہیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے۔ اسیرم نام تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو عمر بن ثابت کہا گیا۔ غزوہ احد میں دیکھا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، بڑا پکا کافر تھا، آ کر کہنے لگا اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر کافروں کے خلاف جہاد کروں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ویسے ہی میرے ساتھ لڑو گے تو کچھ نہیں ملنے والا، ہاں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو، میری صف میں شامل ہوتے ہو تو پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، لڑائی کی، قتال کیا، کافروں نے شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاملہ قلیلہ اجیرہ کثیرہ، اس بندے نے بہت تھوڑا عمل کیا لیکن اجر بہت زیادہ حاصل کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ ہمارا وہ ساتھی ہے کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن ہم پر سبقت لے گیا۔ کس کی وجہ سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی بندہ بے جان جسموں کو پکارتا ہو اور ایک آدمی مٹی کے بنے ہوئے بت کو پکارتا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. لوگو اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، وہ تمہاری ہی جیسے انسان ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کو چاہیے کہ تمہاری داد رسی کریں، تمہاری حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں، اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو. دوسری طرف انسانی مزاج کی اللہ نے مثال دی. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگو اللہ تم سے تمہاری ہی مثال کو بیان کرتا ہے. هَلْ لَكُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ. لوگو تمہارے پاس اللہ نے خادم رکھے ہیں. آپ کے گھروں میں لوگ کام کرنے آتے ہیں، کچھ لوگوں نے نوکرانیاں رکھی ہیں، کچھ لوگوں کی فیکٹریز ہیں، انہوں نے اپنے ہاں ملازم رکھے ہیں. جن کو آپ نے اپنے پاس ملازم رکھا ہے، کہ آپ نے ان کو اتنی اتھارٹی دی ہے کہ وہ آپ کی کرسی پہ آ کے بیٹھے؟ میرے کسی بھائی نے اپنے کسی ورکر کو اتنی اتھارٹی دی ہو؟ یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا یا والی آتی ہے، کیا اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ کے بستر کے اوپر آ کر بیٹھے، یا جو آپ کے ساتھ چیزیں مخصوص ہیں وہ ان کے اندر انٹرفیئر کرے؟ کسی بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ بولیے، بتائیے. ایسا ممکن نہیں ہے. میرا بھائی، جب ہم اپنی چیزوں میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کر رہے، اپنے گھر کے اندر آنے والے اپنے نوکر کو گوارا نہیں کر رہے، تو میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان جو اللہ کا غلام ہے، کیا اللہ برداشت کرے گا کہ اس کی بندگی میں کسی اور کو لایا جائے، کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ اللہ یہ مثال قرآن میں انہی لفظوں میں بیان کرتا ہے. سورہ روم کو اٹھائیے. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ تم سے تمہاری ہی مثال کو بیان کرتا ہے. جب تم اپنے نوکروں کی انٹرفیئر کو اپنی زندگی کے اندر، ان کی مداخلت کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ کیسے اپنی بندگی میں دوسروں کو برداشت کر لے؟ یہ کیسا انداز ہوا کہ انسان اللہ کی بھی مان رہا ہو اور کہے کہ وہ بھی کرنے والا ہے. اور پھر جب ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ شرک ہے، تو تم عبادت کر رہے ہو، وہ آگے سے کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم عبادت تو نہیں کر رہے، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو سیڑھی بنا رہے ہیں، کیونکہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. میرا بھائی، اگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی نا، تو صحابہ کرام کے پاس سب سے مضبوط وسیلہ، سہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن عبداللہ بن ابی جب مرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اس کو اپنی قمیض اتار کر اس کو کفن بنا کر دیا، اپنے منہ سے لعاب مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا. حدیث میں آتا ہے تقریباً 70 مرتبہ آپ نے بخشش کی دعا کا ارادہ بھی ظاہر کیا. کس کے لیے؟ ایک آدمی کے لیے. اگر کسی عام آدمی کے لیے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، یا جس کا جنازہ بھی اللہ کے رسول پڑھا دیں، تو ہمارا عقیدہ اس کی بخشش ہو گئی ہے. اور اس کے لیے تو 70 مرتبہ کی بات کی جا رہی. اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. آپ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. کیسا وہ مجرم ہوگا، کیسا دعا کرنے والا امام الانبیاء، اور اس میں عقیدہ توحید کہ اللہ تعالی کے ہاں یاروں کو یاروں کی ماننی نہیں پڑتی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے یہ کون ہے، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ان کے صدقے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہیے اتنبئون اللہ ما لا يعلم فی السماوات وما فی الارض. لوگو تم اللہ کو وہ بات سکھا رہے ہو جو اللہ کو نہیں پتا، اپنے تئیں تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ کی اس کی خبر نہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اللہ کے علم کا انکار کرتے. تیسری طرف اللہ کی مثال ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت.
لوگوں اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو ان کی مثال، ان کے شرک کی مثال اس مکڑی کے گھر کی مثال کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جو اپنے گھر کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور دنیا کے کمزور ترین گھر کی مثال مکڑی کے گھر کی مثال ہے۔ مکڑی کا گھر صرف جالے کی وجہ سے کمزور نہیں ہوتا، نر اور مادہ مکڑی جب ان کی اولاد، ان کی نسل آگے آ جاتی ہے تو بچے اور ماں مل کر اپنے نر کو مار دیتے ہیں۔ یہ گھر اندر سے بھی کمزور ہے اور باہر سے بھی کمزور ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، وما يعقلها الا العالمون، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہی ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا کرے۔ آئندہ ملاقات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔